بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناد علیم مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلیم 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 بعلی صلوات بلندہ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں، اس دربار ذی وقار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں، عالی جناب ملک افضل صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں کی یہ نوکری سخی کے دربار میں قبول ہو۔ میرے بھائی کی والدہ انتقال کر گئی ہیں، دعا کرو گے مالک انہیں سیدہ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے اللہ میں سب کی دعائیں نہیں جانتا، جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے۔ میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنہگاروں کو ہمارے پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات سارے پڑھو مل کے۔ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے، ایک طویل بیماری ایکسیڈنٹ کے بعد ایک عرصے کے بعد سرگودے حاضری ہوئی ہے میری، بسم اللہ بسم اللہ، اور آیا تو میں تقریباً 2:30 بجے کا ہوں، لیکن جیسے حکم ہوتا ہے ویسے میری حاضری ہوتی ہے۔ بھائی میں اتنی ساری چیزیں ایک مجلس میں تو نہیں پڑھ سکتا، کل رات چاندنے بھی پڑھوں گا، 25 جولائی شاہپور بھی پڑھوں گا، 30 جون کو جلال پور بھی پڑھوں گا، تو انشاءاللہ جیسے جیسے ممکن ہوا پڑھتا رہوں گا۔ صلوات سارے پڑھو۔ کل رات چاندنے جی انشاءاللہ 23 جولائی 5 جماعتی ثانی سیال موڑ بھی ضرور حاضری دوں گا۔ حسب حال 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ کی طبیعت بن گئی تو کوئی نئی چیز آپ کو ضرور سناؤں گا۔ یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے۔ تھکاوٹ ہے صبح سے۔ لال خان سچ مچ بات یہ ہے کہ میں جن لوگوں کا ذہنی طور پہ شکر گزار ہوں ان میں سرگودہ سر فہرست ہے۔ اتنے ٹیلی فون مجھے، اتنی دعائیں صحت یابی کی میری اس شہر میں ہوئی، اتنے ٹیلی فون مجھے صحت کے لیے آئے کہ میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے، عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے۔ بھائی زور سے نہیں پڑھا جا رہا لیکن میری بات میں زور ہوگا۔ یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے، جہاں جہاں جو علی والا کھڑا ہے خیرات ہے میری زندگی زہرا کے لال کی۔ یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے، یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے۔ چوتھا مصرع سمجھ آئے تمہیں ماؤں کے مقدس دودھ کی قسم ہے، اتنا ضرور بولنا کہ مجھے میرے سفر کی قیمت مل جائے۔ یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے، عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے۔ 1000 موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے۔ جو حلالی کھڑے ہوئے ہو، جو بیٹھے ہوئے ہاتھ بلند کر کے ہائے ادھر شاباش شاباش ڈھونڈ رہی تھی، محشر میں جسے جنت کی فضا ڈھونڈ رہی تھی،
سلطان نے ڈانٹا جو اجل کو تو اسی دم شبیر کے شوکت کو بقا ڈھونڈ رہے. میرا حسین میرے بیٹا، یہ تم لوگوں کی دعائیں ہیں جو مجھے موت کے منہ سے باہر لے آتی ہیں. ہاں، میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے. ابھی آپ سلطان الذاکرین عالی مرتبہ بابا صابر شاہ صاحب قبلہ سے سن رہے تھے جو حالات اس سال رہے ہمارے پھالیہ میں، پنجاب میں، لاہور میں، بہاولپور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں. جن حالات سے ہم گزرے ہیں، شاعر وقت کی آواز ہوتا ہے. ان حالات پہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. تربیت شبیر ہے کردار کی حرمت. عزت حسین کی قسم ہے، ناراض نہ ہونا. سرگودا شہر میں اگر کردار کی حرمت پہ داد نہ ملی تو یہ ادب کی توہین ہے. اس شہر کے لوگوں کو سننا آتا ہے تربیت شبیر ہے کردار کی حرمت. ہر دشمن حسین سے کہہ رہا ہوں تربیت شبیر ہے کردار کی حرمت، ورنہ یہ عزادار نہ کم ہوں گے نہ کم تھے. اور تاریخ میں دیکھو تو ملنگوں کی کہانی، کربل میں اگر ہم تھے تو خیبر میں بھی ہم. جسے شہر سرگودا میں سنائی دے، حیدری. جی میں نوکر ہوں بابا جی. تربیت شبیر ہے کردار کی حرمت، ورنہ یہ عزادار نہ کم ہوں گے نہ کم تھے. تاریخ میں دیکھو تو ملنگوں کی کہانی، کربل میں اگر ہم تھے تو خیبر میں بھی. ہمیں صبر بھی آتا ہے، ہمیں لڑنا. امتیاز گوار ہے نا، پورے پاکستان میں یہ 4 مصرے جہاں پڑھے ہیں میں نے تشریح کر کے پڑھے بھائی جان. جہاں پڑھے ہیں پورے ملک میں بھائی جان تشریح کر کے پڑھے ہیں. دل ہی نہیں مانتا. حسین کی عزت کی قسم ہے، باوضو کھڑا ہوں نماز پڑھ کے سیدھا تمہارے دربار میں آیا ہوں. جھوٹ بولنے والا اور خوشامد کرنے والا قیامت کی صبح تک لانتی ہے. دل ہی نہیں مانتا. سرگودے جیسے اس شہر میں جہاں مجھے ہمیشہ دعا ملی، ہمیشہ عزت ملی، اس شہر میں بھی اس کی نثر کروں اور پھر داد مانگوں. حالات تمہارے سامنے کربلا نجف کے. پہلی مرتبہ پورے پاکستان میں بغیر نثر کے یہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں. دل پہ ہاتھ رکھ لو. تمہارا دل بولے تمہیں علی کی قسم چوتھے مصرے پہ بولنا، دل نہ بولے نہ بولنا. میں کہہ رہا ہوں جلی کا نقش جلی دم قدم ستاتا ہے. جلی کا نقش جلی دم قدم ستاتا ہے اور گلی گلی میں وفا کا علم ستاتا ہے. یہودیوں کا نجف پہ یوں ہی نہیں حملہ، ابھی تلک انہیں خیبر کا غم ستاتا. جسے پتا ہے ہاتھ علی کی ملکیت ہے، بلند کر کے حیدری. جلی کا نقش جلی دم قدم ستاتا ہے اور گلی گلی میں وفا کا علم ستاتا ہے. یہودیوں کا نجف پہ یوں ہی نہیں حملہ، ابھی تلک انہیں خیبر کا غم. ہائے ہائے بسم اللہ بسم اللہ. علی اسم الہی ہے، علی کی بادشاہی. بے شک صبح کے ساتھ دل بولا. سدا چیو، سدا سلامت رہو. میرے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے بھائی کہ میرے سننے والے میری سخنوری کا، میری بات کا رخ بدل دیتے. اب آپ نے کہہ دیا علی اسم الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ مدارس کے طلباء تشریف فرما ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. حکم کیا ہے؟ جب بھی کوئی نیکی کرو آغاز بسم اللہ سے کرو. بسم اللہ سے کرو. اللہ سے آغاز نہیں کرنا، اللہ کے اسم سے.
حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے جو بندہ اس جملے پہ نہیں بولا اس نے قتل کیا مجھے، میرے قتل کے برابر ہے، میرا یہ لفظ ضائع کر دینا۔ آغاز اللہ سے نہیں، بے اسم اللہ، یہ چھیڑ دیا ہے تم نے مجھے، ہاں بے اسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ کیا ترجمہ ہے بھائی جان؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے، یہی ہے نا، یہی ہے نا، گھبرا کیوں رہے ہو؟ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز کیا ہے؟ بے، بے کا آغاز کیا ہے؟ نقطہ، اور بے لکھتے ہیں ایسے، نیچے ایک نقطہ، اس کا نام ہے بے۔ لو میں نقطہ ہٹا دیتا ہوں، سرگودے سے لے کے نجف تک کے سارے علامے ڈھونڈ کے لے اور مجھے پڑھ کے بتاؤ یہ کیا ہے۔ جوان تو بولو یار، جوان تو مہربانی کرو، چلو بزرگوں کو مشکل لگ رہا ہوگا، میں اتنی مشکل سے کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں، تم میری بات تو سمجھو۔ میں نقطہ ہٹا دیتا ہوں، سرگودے سے نجف تک کے سارے علامے ڈھونڈ کے لے آ، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر لے آ، کوئی بہت بڑا ادیب لے آ، اسے کیا پڑھ کے دکھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ مجرم ہوگا وہ بندہ میرا جسے یہ لفظ بھی سمجھ آیا اور وہ نہ بولا۔ حکم تھا مزین کا یہ پڑھ دے تو اب موڈ بن گیا میرا، میں پڑھنے لگا ہوں۔ بے ہٹا دیتا ہوں، نقطہ رہنے دیتا ہوں۔ اس بچے کو اٹھا، اس سے پوچھئے کیا ہے، کہے گا نقطہ۔ نقطے کے بغیر یہ کچھ نہیں۔ اسم پہ چھیڑ دیا یار تو نے مجھے، نقطے کے بغیر یہ کچھ نہیں، اس کے بغیر بھی نقطہ نقطہ ہے۔ اور کیا کہا علی نے؟ انا النقطۃ التی تحت الباء، فرمایا بے کے نیچے والا جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، جو نقطہ ہے اسی نقطے میں سارا نقطہ ہے۔ بے کے نیچے والا جو نقطہ ہے، میری بات سنو، اردو سنا کرو، بے کے نیچے والا جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ اور حکم کیا ہے؟ جب بھی کسی نیکی کا آغاز کرو تو بسم اللہ سے کرو۔ کیوں؟ میرا مولا بے کا نقطہ ہے بحکم کبریا، مجبور ہو جانا تو نعرہ لگا دینا، میرا مولا بے کا نقطہ ہے بحکم کبریا، تاکہ اس کو مظہر ذات جلی کہنا پڑے۔ اور اس لیے بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں، جو بشر اللہ کہے پہلے علی کہے۔ ولی کہتے ہیں، اس ولی کہتے ہیں، کوئی نفس نبی کہتے ہیں۔ انہیں یہی تھا جو علی کو خدا مان گیا، ہم تو اللہ کو بھی واللہ علی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے وہی ہو گیا، لال خان تیرا حکم میں کیسے پورا کروں گا میرے لال؟ ابھی تو میں بزرگوں کے چھیڑ چھاڑ پہ چل رہا ہوں، اب بزرگوں نے کچھ کہہ دیا، اب اس پہ میں کچھ نہ کہوں تو میرے اندر کا شاعر مطمئن نہیں ہوتا۔ رحمان کا منصب تو کبھی پوچھنا ہم سے، رحمان کا منصب تو کبھی پوچھنا ہم سے۔ پہلی بار کہہ رہا ہوں اتنے بڑے پنڈال میں 5 بندوں کا عقیدہ مل جائے، بولنا بد عقیدہ بندے کی داد تازیانہ ہے، عقیدہ ہو تو بولنا رحمان کا منصب تو کبھی پوچھنا ہم سے۔ یزدان تو وہ ہے جو علی کا بھی جلی ہے، یہ تو ہے تیرے پست عقیدے کا نتیجہ، جو کچھ تیرا اللہ ہے وہی میرا علی۔ کلندر اچھا جس سمجھ ہی نہیں آیا، پھر پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر پڑھتا ہوں، چلو پھر پڑھتا ہوں۔ جس کلندر کی بات کر رہے ہو، گورو بھائی پہلے، رحمان کا منصب تو کبھی پوچھنا ہم سے، یزدان تو وہ ہے جو علی کا بھی جلی ہے، یہ تو ہے تیرے پست عقیدے کا نتیجہ، جو کچھ تیرا اللہ ہے، تیرا اللہ، تیرا اللہ ہے طاہر، میں نہیں کہہ رہا کہ میرا اللہ، جو کچھ تیرا اللہ ہے وہی میرا علی ہے۔ کیا کہا ہے سخی کلندر نے جس کا سلام کرنے جاتے ہو؟ حیدریم کلندرم مستم، حیدری ہوں، کلندر ہوں، مست ہوں، بندہ مرتضی علی ہستم۔ جا جا فتویٰ لگا کلندر،
علی جا فتوہ لگا کلندر پہ، حیدری ام کلندرم مستم، حیدری ہوں کلندر ہوں مست ہوں، بندہ مرتضی علی ہستم، علی مرتضی کا بندہ ہوں۔ جو ترجمہ بندے کا تمہیں آتا ہے تم بندے بن کے کر لو۔ ہاں مولوی بندے کا پتر بنے اور بندے کا ترجمہ کرے۔ اچھا ہاں میں نے کہا مولوی بندے کا پتر بنے اور بندے کا ترجمہ کرے۔ کلندر نے کہا کیا ہے؟ بندہ مرتضی علی ہستم، علی مرتضی کا بندہ ہوں، پیشوائے تمام رندانم، سارے رندوں کا سلطان ہوں۔ کیوں؟ بیکاز کیوں ہوں سارے رندوں کا سلطان؟ نمازیں بڑی پڑھی ہیں، روزے بڑے رکھے ہیں، حج سینکڑوں کیے ہیں، صدقات بہت دیے ہیں، نا کہ سگے کوئے شیر یزدانم، علی بادشاہ کی گلی کا کتا ہوں۔ جانتے ہو یہ کلندر ہے کیا؟ سالکین کا رہنما ہے، عارفین کا سلطان ہے، رندوں کا شہنشاہ ہے، شب معراج محمد سے ملنے والا ہے۔ کبھی کلندر ہی پہ کوئی مجلس کرا اور میں صرف کلندر پڑھوں پھر بات بنے گی۔ شب معراج رسول سے شہباز کی صورت میں ملنے والا ہے، اپنے باپ کو اپنی ماں کے لیے مشورہ دینے والا ہے۔ لال خان میرا قصور نہیں ہے، سرگودا اس معیار پہ آئی نہیں رہا ابھی تک جس معیار پہ میں کھڑا ہوں۔ میرا کیا قصور ہے؟ اپنے باپ کو ماں کا، ہاں اس کے باپ کا نام ہے ابراہیم جوابی۔ رکھ علماء کے سر پہ قرآن، سرکار ابراہیم جوابی کربلا گئے ہیں بادشاہ حسین کا سلام کرنے، سڑک سے سلام کیا ہے، السلام علیکہ یا جدی، دادا میرا سلام۔ دوستوں نے کہا سلام تو ایسے کر رہا ہے جیسے حسین تجھے جواب دے گا، ختم نہیں ہوا تھا، قبر حسین سے آواز آئی علیکہ السلام یا بنیا۔ قبر حسین سے جواب آیا، میرے بیٹے میرا سلام۔ اس دن سے ابراہیم جوابی کہلائے۔ مجرد تھے، تنہا تھے، غیر شادی شدہ تھے، اور دوستوں کو کہہ چکے تھے ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ 7 راتیں قبر حسین پہ رہے، 7ویں صبح اٹھ کے دوستوں سے کہا واپس مروان چلو، شادی کرنی ہے میں نے۔ دوستوں نے کہا خیریت تو ہے؟ آپ نے کہا تھا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، جوانوں سر اٹھاؤ، آپ کہہ رہے واپس چلو شادی کرنی ہے۔ فرمایا مجبوری ہے، رات میں نے خواب میں ایک شہباز کو دیکھا ہے جو باز کی صورت میں پرواز کر رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا بابا جلدی شادی کرو، میرا دنیا میں آنے پہ دل بن گیا ہے۔ کلندر کے نوکر تو بولو جلدی شادی کرو، میرا دنیا میں آنے پہ دل بن گیا ہے۔ واپس پہنچے مروند، شاہ مروند کا سلام آیا، پیغام آیا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، دربار تشریف لے آئیں۔ فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہے، ملنا چاہتے ہو تو تم آ جاؤ۔ اگر عقیدے سلامت ہوئے تو اس جملے پہ محسوس ہوگا دن ہے رات نہیں۔ شاہ مروند دروازے پہ آیا، قبلہ میں آپ کے در پہ چل کے آیا ہوں، میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ فرمایا کوئی نئی بات نہیں، ہر حکومت والے ہمارے دروں پہ چل کے آتے رہے۔ تو جن نہیں سمجھ آئی ہوتا میں کی علاج کرنا ہے، جن نہیں سمجھ آئی ہوتا میں کی علاج کروں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور کی حکومت ہمارے دروازے پہ چل کے آتی رہی ہے۔ کل جواب دوں گا، جب کہا نا کل جواب دوں گا۔ وہ بندے جو سخی کے دربار پہ کلندر سلام کرنے جاتے ہیں انہیں حکمن کہہ رہا ہوں وہ بولیں گے، باقیوں کی اپنی مرضی ہے۔ جو کلندر کے نوکر بیٹھے ہو وہ بولنا۔ ایک نوکر نے کہا قبلہ آپ کل جواب کیوں دیں گے، آج ہی جواب دے دیں۔ آپ کے پاس سلطان چل کے آیا ہے، میری بیٹی سے شادی کرو، آج ہی جواب دے دیں۔ فرمایا مجبوری ہے، آج رات اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گا، کیا اس کی بیٹی اس کی ماں بننے کے قابل ہے؟ بیٹھا ہے کوئی تاریخ سننے والا؟ آ رہی کسی کو؟ مشورہ کروں گا کیا اس کی بیٹی اس کی ماں بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ یہ کلندر سالکین کا سلطان، عارفین کا رہنما، سندھ میں گلی گلی میں علم لگانے والا، ضمیر کی چھت پہ علم لگانے والا کلندر اعلان کر رہا ہے حیدریم کلندرم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم، کہ سگے کوئے شیر یزدانم، علی بادشاہ کی گلی کا کتا ہوں۔ سمجھ نہیں آئی تجھے؟ سمجھ نہیں آئی تجھے؟ سمجھ نہیں آ رہی تجھے؟ میں کہہ کیا رہا ہوں؟ کلندر کہہ رہا ہے علی کی گلی کا کتا ہوں، اور جس کے پاس اتنے سارے منصب ہیں وہ بھی گلی تک پہنچا ہے، علی تک نہیں پہنچا۔ اور جیو میرے جوان، تیری زندگی ہو،
حسین تجھے سلامت رکھے. جس کے پاس اتنے منصب ہیں وہ بھی گلی تک پہنچا ہے, علی تک نہیں پہنچا. سرگودے والو, یہ ہے بادشاہ کا دربار, میں کھڑا ہوں باوضو, یہ ہے ذکر حسین. مثل قرآن ہے, یہ میرے سر پہ ہے. 4 مصرے مجھے کہے ہوئے عالم بیماری میں, 7 سفر کو میں نے یہ 4 مصرے کہے ہیں. میں اپنے دوستوں کو ٹیلی فون پہ سناتا بھی رہا ہوں اور کہتا بھی رہا ہوں, جس دن میں سرگودے جاؤں گا مجھے قیمت ملے گی. جھوٹ بولنے والا ہے, لانتی ہے وہ بندہ جو جھوٹ بول رہا ہو. میرے اب تک کے جتنے کیسٹ کہیں سے تمہیں ملیں, کسی جگہ پہ مجھے جملہ دکھا دو میں نے یہ کہا ہو میں تمہارا مجرم ہوں. اپنے ہر جاننے والے سے کہتا رہا ہوں, سرگودے جاؤں گا پڑھوں گا اس کی قیمت ملے گی. سرگودے جاؤں گا پڑھوں گا اس کی قیمت ملے گی. تمہارے حوالے کر رہا ہوں, تم بول پڑے میں نظم پڑھوں گا ورنہ میری نوکری ہو گئی. بشر کی طاقت پرواز سوچ سکتی تو, بشر کی طاقت, بھائی انتظار, حسین کی عزت کی قسم ہے 4تھا مصرع سمجھ آ گیا لوگوں کو, شوکت کو قیمت ملے گی. بشر کی طاقت پرواز سوچ سکتی تو میں سوچتا ہوں علی سوچنے میں کیا لگتا. ارے نماز تم نہ پڑھو تو تم آدمی نہ لگو, علی نماز نہ پڑھتا تو پھر خدا لگتا. آگے کیا پڑھیں گے, پھر پڑھیں. بشر کی طاقت پرواز سوچ سکتی تو میں سوچتا ہوں علی سوچنے میں کیا لگتا. ارے نماز تم نہ پڑھو تو تم آدمی نہ لگو. نماز تم نہ پڑھو تو تم آدمی نہ لگو, علی نماز نہ پڑھتا تو پھر خدا لگتا. بیٹا سلام ہے تمہارے سننے پہ, سلام ہے سرگودے والوں تمہارے سننے پہ. میں تمہارا احسان مند ہوں, میں تمہارا شکر گزار ہوں. بہت حسین ہے دین رسول کا نقشہ, حسین ہے دین رسول کا نقشہ, اس میں رنگ تعصب کا بھر خدا کے لیے. یہ علی کی فضیلت اگر نہیں تسلیم, خدا کے گھر کو بھی سجدہ نہ کر. تیرا رجب علی سے یہ بولا خدا کا گھر. آنکھوں مولوی نے ڈک لو. 13 رجب علی سے, 13 رجب علی سے یہ بولا خدا کا گھر. 13 رجب علی سے تھک نہیں گیا میں. میرا یہ شعر اتنا بڑا ہے کہ یہ آپ جب جائیں گے تہران تو آپ کو تہران کے سفارت خانے میں لکھا نظر آئے گا. اتنا بڑا شعر پڑھ رہا ہوں. 13 رجب علی سے یہ بولا خدا کا گھر, قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا. سفیر اگر تم ناراض نہ ہو جاؤ بیٹا تو میں اسے حیدری دہرانے کی بجائے 4 مصرے اور میرے لبوں پہ آگے کی اجازت دے دو. حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا, حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا. تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو. ارے عمران کو کافر تو کہا, یہ بھی نہ سوچا بیت اللہ نے رستہ دیا کافر کے حرم. کا نعرہ خوبصورت حیدری, جیو ماتمی سرکار کے, جیو ماتمی سرکار کے, جیو ماتمی. 13 رجب علی سے یہ بولا خدا کا گھر. 13 رجب علی سے یہ بولا خدا کا گھر, قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ. 4 مصروں کا جب سے میں آیا ہوں 2:30 بجے سے اب تک, لال بھائی مجھے کم از کم 6-7 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ امام زمانہ پہ 4 مصرے پڑھ دے, اور اب اگر میں نے نہ پڑھے تو یہ لال سے پیلے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے,
اس سے پہلے کہ یہ لال پیلا ہو جائے. ہاں اگر آپ اجازت دیں تو بار بار حکم ان کا وہ سنو جس نظم کا مجھے ملک افضل صاحب کی طرف سے بانیان کی طرف سے ملتان پڑھی ہے. میں نے اس ایریے میں کہیں نہیں پڑھی, نئی نظم ہے, اس کا حکم ہے وہ سنو اور ممبر شریف میں چھوڑ دوں گا. کہا جاتا ہے جی 14-15 شعبان کی درمیانی رات, پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے شیعوں کو, کاغذ قلم لے کے نہر کنارے, ندی کنارے, دریا کنارے, سمندر کنارے چلے جاتے ہیں, کچھ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں لکھا, ہم نے آپ سے کبھی کہا ہی نہیں کہ آپ کچھ لکھیں. ہم نے صلوات سارے پڑھیے گا. آپ کے لیے نوید ہے کہ نوید صاحب تشریف لا رہے ہیں, تو صلوات تو سارے پڑھیے. عالی مرتبت عزت معاب سرکار کے بڑے معروف ذاکر, ایک بہت بڑے ذاکر کا بخشا ہوا تحفہ عاشق حسین بی اے صاحب آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ کی یاد, جناب نوید عاشق بی اے صاحب. بھائی یہ کیا ہوا ہے؟ لیجیے ایسا, اور کوئی جانتا ہے اس کام کو؟ بھائی کوئی الیکٹریشین وغیرہ کوئی ہے تو میں اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں مصرے 4. تو ہم نے تو کبھی کسی کو کوئی خط نہیں لکھا, کوئی عریضہ نہیں لکھا. میرے بھائی ڈھیروں کام ایسے ہیں جو آپ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا, ہمیں دوران صلات ادھر ادھر دیکھنا پسند نہیں, آپ دیکھتے ہیں. ہم نے کبھی کسی پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. ڈھیروں کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں, آپ نہیں کرتے. باقی یہ ہے کہ خط لکھنے کی جو بات ہے, عریضہ لکھنے کی جو بات ہے, آپ کا وہ بنتا ہی نہیں. آپ نے کہا ہم نے کبھی عریضہ نہیں لکھا, آپ کا عریضہ لکھنا آپ کا یا علی ہوں پچھوں کو صاحب ہوئے تو ڈکنا. آپ کا عریضہ لکھنا بنتا ہی نہیں, بنتا ہی ہمارا ہے. صحیح یہ ہے کہ غلط کو سدا غلط لکھو, بس ہو گئی میری نوکری. یہ 4 مصرے سنو, نظم کا ایک ٹکڑا اور ممبر میں بھائی کے حوالے کرتا ہوں. صحیح یہ ہے کہ غلط کو سدا غلط لکھو, صحیح یہ ہے کہ غلط کو سدا غلط لکھو. قلم اٹھاؤ کبھی صاف کر کے قط لکھو. ہمارے عرضیاں لکھنے پہ کیوں خفا ہو بھلا, تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اس کو خط لکھو. دوستو, او میرے بھائی, او میرے چاند, بیٹھنا ہے بیٹھ, جانا ہے جا, وقت نہ ضائع کر. گزارش یہ ہے کہ جس نظم کا مجھے حکم ہے, میں اب تک اس 21 سالہ شاعری میں تقریباً 300-350 کے قریب نظمیں کہہ چکا ہوں, 8000 کے قریب قطع کہہ چکا ہوں, اور اس کے علاوہ دنیا کی 3-4 مختلف زبانوں میں بادشاہ نے کرم کیا ہے. مثلاً جو 5 مجلسیں میں نے ایران میں پڑھی تھیں وہ میں نے فارسی میں پڑھی تھیں جب میں کم گیا تھا. تو یہ کچھ صورتحال آل محمد کے کرم سے ہے. لیکن اس وقت جو نظم میں پڑھ رہا ہوں, شیعہ مذہب میں بات کرنے کے 4 ماخذ ہیں: قرآن, حدیث, تاریخ, قول معصوم. مہربانی بھائی جان, بہت شکریہ. ٹھیک ہے,
اور میں کبھی مایوس نہیں ہوا سرگودے سے. نظم کا عنوان ہے پتھر. جن لوگوں نے مرثیہ سنا ہے، جن لوگوں نے شاعری سنی ہے، میں نے عرض کیا ہے نظم کا عنوان ہے پتھر. میں قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے، قول معصوم سے پتھر پڑھوں گا. کہیں آیت کا ترجمہ ہوگا، کہیں حدیث کا ترجمہ ہوگا، کہیں فرمان معصوم ہوگا، کہیں تاریخ کا ٹکڑا ہوگا. مجھ پہ احسان کرنا، مہربانی کرنا. اب تک صرف ملتان پڑھی ہے میں نے. ایک مرتبہ 13 محرم کو کراچی پڑھی تھی، 19 محرم کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں اس کے بعد کہیں حاضر نہ ہو سکا. یہ نظم بار بار حکم ہوا ہے کہ پتھر پڑھ دو. امروز میری نظم کا عنوان ہے پتھر. آپ بھی اگر یہ نہیں سنیں گے تو میں کہاں جاؤں گا. امروز، لفظ روز ہے، روز نہیں ہے. امروز میری نظم کا عنوان ہے پتھر. ہیرا ہے اگر صاحب عرفان ہے پتھر. امروز میری نظم کا عنوان ہے پتھر. امروز میری نظم کا مجھے بڑی اچھی طرح احساس ہے کہ میرے بعد میرے ہی بھائی کو پڑھنا ہے. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ 4-5 مصدر سن لو، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ. امروز میری نظم کا عنوان ہے پتھر. ہیرا ہے اگر صاحب عرفان ہے پتھر. ذلت کا نشان ہے کبھی ذی شان ہے پتھر. اتنے بڑے پنڈال میں مزین 5 بندے بولیں، شوکت سمجھے گا مجھے قیمت مل گئی. ذلت کا نشان ہے کبھی ذی شان ہے پتھر. حیدر سے عداوت ہو تو انسان ہے پتھر. بولو یار، بولو پڑھے لکھے جوان، بولو جوان، بولو میرے ساتھ. ہر حلالی بولے گا حیدری. حیدر سے عداوت ہے تو انسان ہے پتھر. حیدر سے عداوت ہے تو انسان ہے پتھر. حیدر سے عداوت ہے، قلم سے بڑا پیار ہے آپ کا. ایک مصرے میں پتھر کا استعمال سینے کے ساتھ دیکھنا ہے کہ ہوا کیا ہے. حیدر سے عداوت ہو تو انسان ہے پتھر. پتھر کے بھی سینے میں اگر عشق علی ہے، پھر تاج کی زینت اسی پتھر کی ڈلی ہے. تھک گئے ہو طبیعت تو میں یہی چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ میں اس کا عادی نہیں ہوں. یہ نعرہ میرے مزاج کا ہے ہی نہیں. ہاں، میں اس کا عادی نہیں ہوں. حیدری، ہاں حیدری. پتھر کے بھی سینے میں اگر عشق علی ہے، پھر تاج کی زینت اسی پتھر کی ڈلی ہے. منسوب جو پتھر میرے مولا کی طرف ہے. شوکت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کسی بندے کو ماں نے دودھ بھی ناد علی پڑھ کے پلایا ہو. اگلا مصرع بھی میں پڑھ دوں اور وہ بندہ نہ بولے. اپنی اپنی زبانوں پہ دسترس رکھو، قابو رکھو، نہیں بولنا. زبان تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تو علی کی ولایت کی عزت ہے، ضرور بولنا، ورنہ میرا مقدر. منسوب جو پتھر میرے مولا کی طرف ہے. پتھر کبھی یاقوت کبھی در نجف ہے. منسوب جو پتھر میرے مولا کی طرف ہے. منسوب جو پتھر میرے مولا کی طرف ہے. پتھر کبھی یاقوت کبھی در نجف ہے. پتھر کو اگر شاہ کی الفت کا شرف ہے. پتھر کو اگر میں تمہیں سرگودے سے کعبہ تک لے جاؤں گا، بے شک جوان نہ بول سکیں. بزرگ مہربانی کرنا، کوئی بزرگ ایسا نہ ہو جو اس مصرے پہ نہ بولے. پتھر کو اگر شاہ کی الفت کا شرف ہے، اللہ کا گھر پھر اسی پتھر کا صدف ہے. جیو، کبھی دکھ نہ دیکھو. جیو سرگودے والو، جیو سرگودے والو، جیو سرگودے والو. اب حیدری. حسین بادشاہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کراچی کے بعد آج دوسری مرتبہ اس مصرے کی اس مزاج کی داد ملی ہے جس کے یہ لائق تھا. پتھر کو اگر شاہ کی الفت کا شرف ہے، اللہ کا گھر پھر اسی پتھر کا صدف ہے. ہاں ہاں، جو حجر عاشق معصوم رہا ہے، اب تک اسی پتھر کو جہاں چوم رہا. ہر حلالی حیدری. ہاں ہاں، جو حجر عاشق معصوم رہا ہے، اب تک اسی پتھر کو جہاں چوم رہا ہے. پتھر کی بنی مرکز توہین شبی ہیں. اچھا، مہربانی، اس توجہ کا ہی شکریہ. حسین کی قسم ہے، میری اس مصرے پہ جو داد نوید نے دے دی، بس ہو گیا، میرا کام ہو گیا.
عزت زہرا کی قسم ہے میرا دل راضی ہو گیا. یہ بڑا مشکل مصرع تھا اور جس قبیلے تک وہ پہنچا اس کا شکریہ. پتھر کی بنی مرکز توہین شبی ہیں, سرکار کی منکر ہیں وہ بے دین شبی ہیں. پتھر کی بنی مرکز توہین شبی ہیں. کوئی بندہ اللہ نہ کرے ضد کر کے بیٹھا نہیں بولنا شوکت کے ساتھ علیحدہ بات ہے, ورنہ قلم کی حرمت ہے اس مصرے میں. پتھر کی بنی مرکز توہین شبی ہیں, سرکار کی منکر ہیں وہ بے دین شبی ہیں. پتھر سے ہی مضروب ہوئی تین شبی ہیں. یار جو سمجھ گئے ہو یار, پتھر سے ہی مضروب ہوئی. کیوں بیٹا کیا بولتے ہیں اسے شریعت میں؟ رمی جمرات. فقہ میں اس عمل کو بولتے ہیں رمی جمرات. فقہ کی زبان میں پتھر مارنا شیطانوں کو, وہ اصل شیطان نہیں ہے, تم بھی نہیں بولو گے اس پہ تو میں کہاں جاؤں گا. وہ شیطانوں کی نقل ہے جسے پتھر مارنے ہیں, اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. فقہ کی زبان میں کہتے ہیں اسے رمی جمرات, اور اصل شیطانوں تک پتھر پہنچتے نہیں, پتہ نہیں کس کس شیطان کو لگتے ہیں. اور سر کو بتائی آ رہی ہے, جنہیں سمجھ آئی ہے وہ بولو میرے ساتھ. ہائے 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 ہائے. اگر تمہیں پچھلے سال کا حج یاد ہے, تمہیں یاد ہوگا 8-9 ذوالحج تم نے ٹیلی ویژن پہ براہ راست دیکھا ہوگا, کم سے کم 250-300 بندہ مر گیا انہی پتھروں سے. ہاں 250-300 بندہ مر گئے انہی پتھروں سے. پتھر مارنا تھا شیطان کو, راستے میں کئی شیطان پھر رہے ہوتے ہیں. ہاں راستے میں 0 میٹر حاجی ہوتے ہیں, 0 میٹر حاجیوں کا قافلہ ہوتا ہے اور نوکیلے پتھر ہوتے ہیں. پتہ نہیں کسے کسے جا لگتا ہے, لیکن مارنے ضروری ہیں, مارنے ضروری ہیں. سرگودے میں کھڑے ہو کے شوکت فیصلہ کر رہا ہے, اگر ان جوانوں کو یہ شعر سمجھ آ گیا, آج کے بعد کوئی بندہ تمہیں عزاداری پہ نہیں چھیڑے گا. منبر حسین پہ وعدہ کر رہا ہوں, یہ شعر تمہیں سمجھ آ گیا, تم نے میرے ساتھ انصاف کیا, دروازے تک کھڑا ہوا, آخری ماتمی اور حلالی میرے ساتھ بولا, تو آج کے بعد کوئی تم سے عزاداری کے موضوع پہ بات نہیں کرے گا. شوکت وہ بات کر کے جائے گا, سرگودے کی دیواروں پہ لکھا جائے گا کہ شوکت ایک بات کر گیا. اگر تمہیں سمجھ آ گئی, پتھر کی بنی مرکز توہین شبی ہیں, سرکار کی منکر ہیں وہ بے دین شبی ہیں. پتھر سے ہی مضروب ہوئی 3 شبی ہیں. حج پہ تو عبادت کا ہے, آئین شبی ہیں. ہے میرا سوال آج کے ہر ایک فقی پہ, فتویٰ ہے تو شبیر کے گھوڑے کی شبی. ماتمی بولو, ماتمی بولو, حیدری. شیطان کی شبیہ بنا سکتا ہے, میں حسین کے گھوڑے کی نہیں. ہے میرا سوال آج کے ہر ایک فقی پہ, فتویٰ ہے تو شبیر کے گھوڑے کی شبیہ پہ. پتھر سے ابراہیم نے تصویر کیا گھر. پتھر چل رہا ہے نا, موضوع پتھر ہے. پتھر سے ابراہیم نے, لفظ ابراہیم ہے, میں ضرورت شعری کے تحت اسے ابراہیم کہہ رہا ہوں. شعر کہنے میں یہ اجازت ہے کہ 1 2 3 حرف جو ہیں وہ جب چاہے شاعر چھوڑ سکتا ہے, 3 تک جب چاہو چھوڑ سکتے ہو. ہاتھ اونچے, یا لیا 3 تک جب چاہو. نہ میں دلیل دیتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا, ٹھیک ہے. اور غالب نے کیا کہا, اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا, جام جم سے تو میرا جام سفال اچھا ہے. لفظ جمشید تھا, شین یہ دال اس نے ہٹا دی ضرورت شعری کے لیے, اس نے کہا جام جم سے تو میرا جام سفال اچھا ہے. پتھر سے براہیم نے تصویر کیا گھر, پتھر سے براہیم نے, تھک گئے ہو بس کر دوں.
پتھر سے ابراہیم نے تصویر کیا گھر، میں خود اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھا، بڑے دنوں بعد نظر آیا مجھے، بس میں چھوڑتا ہوں۔ پتھر سے ابراہیم نے تصویر کیا گھر، اقصی کی حویلی سے ہی تعبیر کیا گھر، اللہ نے یوں صاحب توقیر کیا گھر۔ نوید جی اس مصرے پہ اس شہر میں داد نہ ملی، یہ مصرع ہی دفن کر دوں گا۔ اللہ نے یوں صاحب توقیر کیا گھر، تنزیل علی کے لیے تعمیر کیا گھر۔ مل کے یہاں والے حلالی جو کھڑے ہوئے، اللہ نے یوں صاحب توقیر کیا گھر، چاند تیری بڑی مہربانی نعرہ بہت خوبصورت تھا، لیکن میرا بیت پہ حق تھا، میرا بیت پہ دل تھا، اب بیت پڑھ رہا ہوں، کوئی ایک جوان بیت کو سمجھ لے گا تو شہر سرگودے کا بڑا نعرہ چاہیے مجھے۔ اللہ نے یوں صاحب توقیر کیا گھر، تنزیل علی کے لیے تعمیر کیا گھر، اور پتھر میں جو موجود ولایت کا اثر تھا، جب علم کا در آیا تو دیوار میں در تھا۔ پتھر میں جو موجود ولایت کا اثر تھا، جب علم کا در آیا تو دیوار میں در تھا۔ میری نظر ہی گھڑی پہ اب پڑی ہے، ختم نوکری، یہ بیچ کے 4 مسدس قرض رہ گئے تمہارے، آخری مسدس نوکری تمام کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میری نظر ہی گھڑی پہ اب پڑی ہے۔ انشاءاللہ کل چاندنے، پھر 30 جون کو جلال پور، اور پھر جولائی میں 5 جولائی ہے 25 جولائی 5 جمادی ثانی کو سیال موڑ، اس طرح آپ سے ملاقات ہے۔ ایک بکھر بار بھی غالباً وہ 25 جولائی ہے، شاہپور ہاں وہ بھی پڑھنی ہے۔ اس نظم کی جلباب میں جو لفظ سیے ہیں، اردو سے مجھے لفظ نہیں ملا، عربی زبان سے لفظ مانگا میں نے، جلباب کہتے ہیں چادر کو، مرد نے کی ہوئی ہو تو ایسے چادر جیسے میں کیے ہوں، عورت نے کی ہو تو پردہ برقع، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس نظم کی جلباب میں جو لفظ سیے ہیں، قرآن سے، تاریخ سے، مقتل سے لیے ہیں، اور تیری جوانی سلامت، اور تیری جوانی سلامت۔ حسین کی عزت کی قسم ہے، میرا دل اتنا ہو جاتا ہے جب تم مشکل مصرے پہ مجھے دعوت دیتے ہو نا، میرا دل اتنا ہو جاتا ہے، میرا جینے پہ دل ہو جاتا ہے۔ اس نظم کی جلباب میں جو لفظ سیے ہیں، قرآن سے، تاریخ سے، مقتل سے لیے ہیں، یہ فیصلے ارباب قلم نے بھی کیے ہیں۔ پتھر کو خداوند نے 2 روپ دیے ہیں، مولا کے ذاکر بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، کوئی تیسرا روپ تمہیں نظر آئے تم بتانا، میں شعر آخری پڑھ رہا ہوں۔ پتھر کو خداوند نے، مجھے دیکھو حلالی، پتھر کو خداوند نے 2 روپ دیے ہیں، مومن ہے تو مومن کی انگوٹھی میں جڑا ہے، منکر ہے تو مخلوق کے پاؤں میں پڑا ہے۔ مومن ہے تو مومن کی انگوٹھی میں جڑا ہے، منکر ہے تو مخلوق کے پاؤں میں پڑا ہے۔ کچھ سنگ دلوں میں جو گئی پھول کی بیٹی، شاباش شاباش، یہی معیار ہے شعر سننے کا۔ حسین کی قسم خوشامد نہیں نوید، معیار ہی یہی ہے شعر سننے کا۔ حسین تجھے سلامت رکھے۔ کچھ سنگ دلوں میں جو گئی، معافی چاہتا ہوں لال خان سے، ملک افضل سے، دیگر مومنین سے، حکم ہوا ہے بادشاہ اکبر کی شہادت پڑھ، میں نہیں پڑھ پاؤں گا، حالت ایسی نہیں ہے میری کہ میں زور لگاؤں اور یہ شہادت پڑھ سکوں، میرے بس میں نہیں۔ فی الحال 2 یا 2.5 منٹ کا مصائب سن لو، پھر زندگی لے آئے گی، جب صحت بہتر ہو جائے گی ضرور پڑھوں گا، قرض ہے آپ کا۔ کچھ سنگ دلوں میں جو گئی پھول کی بیٹی، مجھے نہیں پتا لال خان سے لے کے اس آخری بندے تک کتنے سیدزادے ہو، میں کمی ہوں، میں کنیز کا بیٹا ہوں، جہاں جہاں جو اولاد بطول ہے۔ مصرع اتنا سخت میں پڑھ رہا ہوں، میں نے جوہر ٹاؤن میں بھائی عقیل شاہ کو اٹھ کے ماتم کرتے دیکھا ہے اس مصرے پہ، خیرپور کے بہت بڑے عزادار ہیں، اور اٹھ کے ماتم کرتے دیکھا میں نے انہیں، میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں یہ مصرع سمجھ آ جائے، اولاد بطول مجھے معاف کرے گی، سخت مصرع ہے۔ کچھ سنگ دلوں میں جو گئی پھول کی بیٹی، ایک دشت میں پتھر کی ردا سر پہ لپیٹی۔ پتھر کی ردا،
کھانے کی شکل بنا لو. کچھ سنگ دلوں میں جو گئی پھول کی بیٹی. یار حسین والو عزادارو سینکڑوں مرتبہ، جی میں پھر پڑھتا ہوں، سینکڑوں مرتبہ یہ جملہ مجھے سرگودے میں کہا گیا ہے شوکت صاحب سخت پڑھتے ہو. خدا کی قسم ہے تم جیسے لوگوں میں سے اسی ناصر نے سینکڑوں مرتبہ مجھے کہا سخت پڑھ دو، سخت نہ پڑھے کرو. ان لوگوں نے ہزاروں مرتبہ کہا سخت پڑھ دو، سخت نہ پڑھا کرو. اب میں بتاؤ کیسے نہ پڑھوں، کیسے چھپاؤں؟ عزت اکبر کی قسم ہے تم تک یہی اطلاع ہے چادر اتر گئی شام غریباں. او علامہ اعجاز کا آدمی صاحب قبلہ تک مجھے لے چلو اور رکھو ان کے سر پہ قرآن کی شوکت. یہ روایت پڑھ رہا ہے، غلط تو نہیں، غلط ہو مجھے گولی مار دینا، اگر صحیح ہو تو پھر ماتم بھی کرنا، دعا بھی کرنا. بالکل غلط پڑھا جاتا ہے چادر اتر گئی. نہ اتری نہیں چادر، ٹکڑوں میں بٹ گئی چادر. جو بندہ گناہگار ہے اس کا تو میں ضامن نہیں، جس سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو نہیں رو سکا اس لفظ پہ، اس کا تو میں ذمہ دار نہیں نا. اکبر کی عزت کی قسم ہے یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، غلط پڑھوں اس سیکنڈ میں موت آ جائے. ٹکڑوں میں بٹ گئی چادر. یہ حرامزادہ شمر تازیانہ لے کے بطول کی بیٹی کو پرسہ دینے آیا. عباس کی ملکہ نے اپنے آپ پہ سوچا یہ کمینہ میری چادر لوٹنے آیا ہے. زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس حرامزادے نے سامان سے تازیانہ نکالا. زینب کے اس ہاتھ سے خون شروع ہوا، علی کی بیٹی نے یہ ہاتھ رکھا. اس ہاتھ سے خون شروع ہوا، علی کی بیٹی نے یہ بازو رکھا. اس بازو سے خون شروع ہوا، علی کی بیٹی نے یہ بازو رکھا. اس بازو سے خون شروع ہوا. پھر کیا کوشش کی زینب نے یہ نہیں مجھے پتا. پھر شام غریباں سے لے کے موت تک جب کبھی علی کی بیٹی کی کمر دیوار سے لگتی تھی نا، فرات کی طرح منہ کر گیا تو تھی عباس میرا خون نہیں رکتا. عباس میرا لہو نہیں رکتا. کچھ سنگ دلوں میں جو گئی پھول کی بیٹی، ایک دشت میں پتھر کی ردا سر پہ لپیٹی. یوں زینب مستر نے وہ تکلیف سمیٹی، پھر کمر کے بل آن کی اماں نہیں لیٹی. پھر کمر کے بل میں کیا کروں؟ تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ کوئی ماتمی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یہ نہ پڑھ، مجھے بتا میں کیا کروں؟ نہ پڑھوں تو وہ ناراض ہوتا ہے جو پردے میں بیٹھا لو رو رہا ہے، پڑھوں تو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج نوحہ پڑھا ہے علی کی بیٹی نے، اس کا مصرع پڑھا علی کی بیٹی نے کیا کہا ہے مدینے کی سرحد پہ آ کے. مدینہ تو جدینا لا تقبلینا، تقبلینا نہیں ہے یہ لفظ. نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا. کیوں؟ وَمِن سُحْرِ اللیالی قد امینہ، میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں اب مجھے نظر نہیں آتی. جسے نہیں رونا آیا اس کا اپنا مقدر ہے، ورنہ اس کے بعد بھی کوئی مصائب ہے. میں اتنی راتیں جاگ چکا ہوں مجھے نظر نہیں آتا. سجاد کے قدموں پہ سر رکھ کے پوچھا ہے منحال نے یہ ہے کیا؟ آپ کی پھوپھی نے کہا کیا ہے؟ میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتا. فرماتے نہ سنو ورنہ مر جاؤ گے. اس نے کہا دادی کے خالی آنے کا واسطہ بتا، تیری پھوپھی نے کیا کہا ہے؟ میں مومنین کو سناؤں گا. سجاد فرماتے کلیجہ سنبھال، پھر میں تجھے بتاتا ہوں 11 محرم کو ہم غریبوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا کے جنگل سے نکلا. شمر نے اپنی فوج کو دیکھا، اس کی نگاہیں پڑی حارث بن نوفل. اس نے اسے بلا کے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں شام جا رہا ہوں. اس نے کہا کیا کرنے؟ اس نے کہا انعام لینے. اس نے کہا کس بات کا انعام؟ تو نے کسی جوان کو برچھی ماری؟ اس نے کہا نہیں. کسی کا بازو قلم کیا؟ اس نے کہا نہیں. کسی یتیم کو تماچا مارا؟ اس نے کہا نہیں. کسی کے گوشوارے چھینے؟ اس نے کہا نہیں. کسی کی چادر اتاری؟ اس نے کہا نہیں. اس کمینے نے کہا جب تو نے ظلم ہی کوئی نہیں کیا پھر انعام کیسا؟ اس حرامی نے کہا تو مجھے اب ظلم بتا. تو سارا دن مصائب پڑھ کے تھک گیا، تجھے لفظ سمجھ نہیں آیا. زینب کا اکبر کوئی نہیں، عباس کوئی نہیں، مہمان کوئی نہیں، میزبان کوئی نہیں، جوان مارے گئے، بوڑھے مارے گئے، اور یہ کمینہ کہتا تو مجھے اب ظلم بتا. میں اب ظلم کرتا ہوں تاکہ مجھے انعام مل سکے. میں شیعو آج کھڑا ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، میں جب تک جیوں جس دن تم مجھ سے کتاب مانگو میں کتاب نہ دوں. میں تمہارا مجرم ہوں، کوئی بندہ برداشت نہ کرے. میں معافی مانگ کے 1 یا 1.5 منٹ اور پڑھنے لگا ہوں. سجاد فرماتے اس کمینے شمر نے اپنے سامان سے تازیانہ نکالا. تازیانہ نکال کے حارث کے ہاتھ پہ رکھا. اس کے ہاتھ پہ رکھے گا یہ میرا تازیانہ ہے، تجھے اس کے استعمال کی اجازت ہے، کوئی تیرا ہاتھ روکنے والا نہیں، کوئی تجھے
ताज़ियाना है, तुझे इसके इस्तेमाल की इजाज़त है, कोई तुझे मना करने वाला नहीं, कोई तेरा हाथ रोकने वाला नहीं, कोई तुझे कुछ कहने वाला नहीं, जैसे तेरा दिल करे इस्तेमाल कर। आज 11 मुहर्रम है, करबला का जंगल है, शाम का दरबार, यहाँ से 2.5 महीने का सफ़र है। सैयदजादो तुम पे वाजिब है जुमले पे मातम करना, शाम का दरबार, यहाँ से 2.5 महीने का सफ़र है। ये हरामी कहता है इनाम तू जो कहेगा मैं तुझे ले दूंगा, काम बस इतना है 2.5 महीने के सफ़र में अली की बेटी सोए ना। इसे नहीं आता मातम उठ के चला जाए महल से, तो नहीं कर सकता मातम उठ के चला जाए महल से। ये हरामी कहता है 2.5 महीने के सफर में अली की बेटी सोए ना, जिसके मज़हब में मातम वाजिब है। मैं हर मातमी को हुक्म दे रहा हूँ इस जुमले पे मातम जरूर करना। सज्जाद फरमाते मेरी 4 साल की बहन सुन रही थी, सकीना दौड़ के फुफी के करीब आई, छोटे से हाथ बांध के कहा अम्मा तुम्हें अकबर की जवानी का वास्ता सोना नहीं, अम्मा तुम्हें चचा अब्बास का वास्ता सोना नहीं, अम्मा तुम्हें मेरे बाबा के सर का वास्ता सोना नहीं। अली की बेटी ने कहा सकीना मैं कोई शाम अकबर की बारात लेके जा रही हूँ, मैं चादर लुटा के जा रही हूँ, मुझे नींद कहाँ आती है। आबिद फरमाते सफ़र शुरू हो गया, मेरी फूफी नहीं सोई। 11 मुहर्रम, 12 मुहर्रम, 20 मुहर्रम, 30 मुहर्रम, 20 सफ़र, 24 सफ़र, 44 दिन, 44 रातें अली की बेटी नहीं सोई। तू मर्द है, तुझे पता नहीं मैंने क्या पढ़ा है, घर जाके किसी बहन या बेटी से पूछना औरत कितना जाग सकती है। आबिद फरमाते 44 दिनों के बाद हमारा काफिला कहीं रुका, एक दरख्त से मेरी माँ का सर लगा, मेरी माँ को नींद आ गई, हाथ पीछे बंधे हुए थे, शिमर की निगाहें पड़ गई। उसने हारिस से कहा मैंने तुझे कहा नहीं था अली की बेटी सोए ना। इस हरामी ने अपने सामान से ताजियाना निकाला, ये घोड़े पे बैठा, इसने ताजियाना हवा में लहराया, सकीना की निगाहें पड़ गई। 4 साल की बच्ची दौड़ी फूफी को जगाने के लिए, वो बच्ची थी, ये जवान था, वो पैदल थी, ये घोड़े पे था, वो प्यासी थी, इसने पानी पिया था, वो जख्मी थी, ये सेहतमंद था। अब कोई मर जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं, इसे नहीं आता माता वो मुंह पीछे कर ले। सज्जाद फरमाते इससे पहले कि सकीना ज़ैनब को जगाती, इस कमीने का ताजियाने वाला हाथ उठा, इस हरामी का हाथ नीचे आया, इतने जोर से तड़पी ज़ैनब, लोहे के जंजीर टूट गए, अली की बेटी के सर से लहू शुरू हुआ। ज़ैनब ने हाथों का प्याला बनाया, खून भरे हाथ लेके ज़ैनब उस घोड़े के करीब आई जिसकी गर्दन में अब्बास का सर था। का अब्बास आंखें मातम, का अब्बास आंखें खोल, अब्बास मेरा लहू